نیچے رکھ لیں. اگر جو حضرات ناف کے اوپر رکھتے ہیں وہ سینے کے اوپر اس طریقے سے پیٹ پر رکھیں, پیٹ پر سینے پر یا ناف کے نیچے, تو اس طریقے سے یا ناف کے نیچے اس طریقے سے ہاتھوں کو باندھ دیں. جب ہاتھ ہوں تو یہ بالکل نیچے نہ جائیں بلکہ اس طریقے سے آپ کے انڈر میں رہے, یہ اس طریقے سے ہلکا بنا ہوا رہے, کیونکہ اگر آپ اس طرح ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ آپ نماز کے اندر کاہلی کر رہے ہیں, یہ محسوس ہوگا. تو اگر اس طریقے سے رہے گا تو آپ گویا یوں محسوس ہوگا کہ آپ چست ہیں نماز میں. تو یہ اس طریقے سے پورا ہلکا بنا ہوا ہو, ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیا جائے, یہ سنت ہے. اس طریقے سے ہاتھ باندھنا, یہ ناف کے نیچے باندھنا, یہ سنت ہے. اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے. ثنا پڑھنا یہ بھی سنت ہے. ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, یہ بھی سنت ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے. سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت کتنا پڑھنا چاہیے؟ آپ قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں, الحمد سے لے کر سورہ ناس تک کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. کتنا پڑھنا ضروری ہے؟ بڑی آیت ہو تو ایک آیت, بڑی آیت ہو تو ایک آیت, چھوٹی آیتیں ہو تو 3 آیتیں. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, چھوٹی 3 آیتیں. یا اس جیسی دوسری جگہ سے کہیں پر بھی اگر اتنی مقدار کی 3 آیتیں ہو جا رہی ہے تو وہ 3 آیتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو کم سے کم ایک آیت بڑی یا چھوٹی 3 آیتیں آپ کو پڑھنا ہے, یہ واجب ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کو ضم سورہ بولتے ہیں, سورت کو ملانا, یعنی قرآن میں سے کہیں سے بھی اسے کو ہم ملا دیں. تو کم سے کم ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں آپ کو پڑھنا ہے. اب زیادہ آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ قیام کا موقع ہی ہے قرأت کا. قیام کا موقع ہی قرآن پڑھنے کا موقع ہے, اور قرآن مجید صرف قرأت یعنی قیام میں ہی پڑھا جائے گا. رکوع میں سجدے میں قرآن مجید نہیں پڑھا جائے گا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ بھائی رکوع میں سجدے میں قرآن نہ پڑھو, بلکہ قرآن آپ کو جتنا بھی پڑھنا ہے کھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں پڑھنا ہے. تو کم سے کم ایک آیت بڑی اگر یا پھر چھوٹی 3 آیتیں یا اس سے زیادہ آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب. اس کے بعد جو سورت ملائی جا رہی ہے یا ایک آیت یا 3 آیتیں پڑھی جا رہی ہے وہ واجب ہے. اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں دونوں چیزوں کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں. ایک ہے یہ اپنے پیر اور دوسرا ہے اپنی پیٹھ. پیٹھ اور یہ سر کا حصہ اور پیٹھ کا حصہ یہ دونوں لیول ہوں, اور جو ہے یہ دونوں پیر برابر لیول کے ہوں. اس طریقے سے یہ دونوں پیر ہیں یہ دونوں برابر ہوں, یعنی اس طریقے سے نہ ہو بالکل پورا, اس طریقے سے بھی نہ ہو جائے, یہ بالکل سیدھے ہونے کی کوشش کریں. اور یہ ہمارا سر اور یہ پیٹھ کا حصہ یہ دونوں برابر رکھنے کی کوشش کریں. اگر کسی سے نہیں ہو سکتا, مشکل ہو رہی تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن کوشش کریں, بہتر عمل وہی ہے. اور یہ گھٹنوں کو جو ہے اچھی طریقے سے مضبوطی سے پکڑیں, گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں اور پیٹھ کے حصے کو اور پیروں کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں. یہ رکوع ہو گیا فرض. رکوع کی تکبیر میں جب ہم اللہ اکبر بول کر رکوع میں گئے, یہ تکبیر بولنا سنت ہے. امام کے ساتھ آپ بھی وہ تکبیر بول سکتے ہیں. دیکھیے امام جب قرأت کر رہا ہے, اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, امام اگر قرأت کر رہا ہے تو آپ کو قرأت نہیں کرنا ہے. امام اگر قرأت کر رہا ہے آپ کو قرأت نہیں کرنا ہے, خواہ وہ کون سی بھی نماز ہو, جہری نماز ہو یا سری نماز ہو, آپ کو قرأت نہیں کرنا ہے. قرأت کے علاوہ آپ کو پورے کامہ کرنا ہے. اللہ اکبر جیسے امام صاحب بولے آپ کو بھی اللہ اکبر بولنا ہے. امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ بولے تو آپ کو ربنا لک الحمد بولنا ہے. تو جیسے ہی جب آپ رکوع میں جائیں گے 3 مرتبہ سبحان اللہ, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے, یا زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم 3 مرتبہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں, سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہے گا, آپ ربنا ولک الحمد کہیں گے. اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں آپ کو کہنا ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے, ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے. اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں. سجدے میں پہلے گھٹنوں کو رکھیں, پھر دونوں ہاتھ کو رکھیں, اس طریقے سے یہ حالت میں رکھیں, یہ حالت میں
زمین پر دونوں ہاتھوں کو رکھیں، ناک کے لیول میں آپ کا انگوٹھا ہے، ناک کے لیول میں آپ کا انگوٹھا ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آپ کا پورا چہرہ ہونا۔ ہاتھ اگر ادھر آ گئے یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ ہاتھ اوپر چلے گئے یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ناک کے لیول میں اگر آپ لیں گے تو یہ آپ کا پورا چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہوگا۔ اس طریقے سے آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ تو پہلے گھٹنے رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں۔ یہ سجدے میں یہ پورے اعلیٰ لگنا، اگر کوئی یعنی پورا سجدہ ہونے تک آپ کا ایک پیر کھڑا ہو گیا سجدے میں نہیں رہا تو آپ کا سجدہ نہیں ہوتا۔ دونوں پیر رکھنا ہے زمین پر، دونوں پیروں کی دونوں انگلیوں کو رکھتے ہم۔ اگر آپ کا ایک پیر اٹھ گیا، اٹھا لیا بغیر کسی عذر کے، عذر ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے آپ اگر پیر کو اٹھا لیے تو آپ پورا سجدہ اسی حالت میں گزرا تو آپ کا سجدہ نہیں ہوا، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو سجدے میں دونوں پیر، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور پیشانی، ناک اور پیشانی، یہ آپ کو پورے سجدے کی حالت میں یہ چیزیں رکھنا ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے کم سے کم، پھر یہ سنت ہے 3 مرتبہ پڑھنا، یہ سنت۔ پھر اس کے بعد جب آپ سجدے سے اٹھیں تو پہلے آپ پیشانی پھر ناک، رکھتے وقت پہلے ناک رکھے تھے پھر پیشانی رکھے تھے، اٹھتے وقت الٹا، پہلے پیشانی پھر ناک اٹھائیں، پھر یہ دونوں ہاتھ اٹھائیں، پھر گھٹنے اٹھائیں۔ اس طریقے سے سجدے سے ہمارے کو ریورس ہونے کا ہے جی۔ یہ سجدے دونوں واجب ہیں، یہ دونوں سجدے فرض ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا جیسا بات آئی تھی یہ واجب ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں جب آپ بیٹھیں تو ربی اغفر لی، ربی اغفر لی، یہ 2 مرتبہ پڑھ لیں، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں 2 مرتبہ پڑھ لیں، اس کا بہت زیادہ ثواب حدیث کے اندر آیا ہے۔ وہ حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن بہت بڑی فضیلت حدیث کے اندر ہے، دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھیں۔ اس طریقے سے آپ کی ایک رکعت مکمل ہوگی۔ جب آپ اسی طریقے سے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کو صرف اعوذ باللہ پڑھ کے سیرہ قرات کرنا ہے، ثنا پڑھنا نہیں ہے، صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ کے 2 رکعت مکمل ہو جائیں تو 2 رکعت کے اوپر آپ کو قاعدے میں بیٹھنا ہے۔ اس کو قاعدے، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو وہ قاعدے اخیرہ ہے، 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو وہ قاعدے اولا ہے۔ قاعدے اولا میں بیٹھنا واجب ہے، قاعدے اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے۔ قاعدے اولا میں بیٹھیں تو وہاں پر تشہد پڑھیں، التحیات للہ پورا تشہد پڑھیں، اور اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائیں اور الا اللہ پہ انگلی کو گرا دیں۔ بعض لوگ اس طریقے سے تشہد کے بعد اپنی انگلی کو مستقل اس طریقے سے حرکت دیتے رہتے ہیں، وہ بھی حدیث کے اندر دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور پھر حرکت نہیں دی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور پھر آپ نے حرکت نہیں دی، اور پھر دوسری روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی ہے۔ ہمارے پاس احناف کے نزدیک اس طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ انگلی کو اٹھائیں 1 مرتبہ، اشہد اللہ پہ اٹھا دیں اور الا اللہ پہ گرا دیں۔ اور حدیث کے اندر اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب انسان اشہد اللہ پہ اٹھاتا ہے اور الا اللہ پہ جب گرا دیتا ہے تو وہ شیطان پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوہے کا کوڑا اس پر مارا گیا، یعنی شیطان کو اتنا بڑا زور کا جھٹکا لگتا ہے جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ بلکہ اس طریقے سے گراتے ہیں۔ تو یہ حدیث کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے۔ تو 1 مرتبہ اٹھائیں اور پھر الا اللہ پر اس کو انگلی کو گرا دیں۔ یہ اتحیات ہیں، اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، اتحیات کا سیکھنا ضروری ہے، اتحیات کے بغیر آپ کی نماز ناقص رہیں گی۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات ایسا سکھاتے تھے جیسا کہ قرآن مجید سکھاتے، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ آپ قرآن مجید سکھاتے تھے اسی اہتمام کے ساتھ ہمیں اتحیات للہ والصلوات سکھاتے تھے۔ تو اتحیات اتنا امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، واجب ہے پڑھنا، اتحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ اتحیات کے بعد آپ کو اگر آپ کی آخری نماز ہے، آخری قاعدہ ہے تو درود ابراہیم پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ اتحیات کا پڑھنا واجب، درود ابراہیم کا پڑھنا سنت، دعائے معصورہ کا پڑھنا بھی سنت یا مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے لفظ سلام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے لفظ سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ فرض نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں
تو یہاں یہ خیال رکھیں کہ بھائی مجھے چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنا ہے. سنت پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں تو صرف دونوں رکعتوں میں، شروع کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنا ہے، آخر کی دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. جی کل ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ بھئی اگر کسی شخص کی 3 رکعتیں چھوٹ گئی، چوتھی رکعت میں آ کے نماز میں شامل ہوئے، اب باقی کے جو 3 رکعتیں چھوٹ گئی ہے ان کو کس طریقے سے کنٹینیو کرنا، یعنی کس طریقے سے نماز کو مکمل کرنا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو آپ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو کر یہ آپ کی جو چھوٹی ہوئی ہے پہلی رکعت ہے، آپ کیا کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. آپ پڑھے سو پہلی رکعت، لیکن امام کے ساتھ ملائے سو آپ کے 2 رکعتیں ہوئی، اور 2 رکعتوں کے اوپر قاعدہ ہے، لہذا آپ کے لحاظ سے ایک پہلی رکعت ہے، امام کے ساتھ مل گئے تھے بلکہ 2 رکعتیں ہو گئی. تو آپ پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھیں گے، رکوع سجدہ کرنے کے بعد قاعدے میں بیٹھ جائیں گے، قاعدے اولا کریں گے، اتحیات پڑھیں گے. اتحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں گے. آپ کی وہ دوسری رکعت ہوں گی، امام کے ساتھ اگرچہ کہ وہ تیسری ہے لیکن آپ کی وہ دوسری رکعت ہے، لہذا آپ دوسری رکعت میں، یعنی آپ کھڑے ہو کے جب دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع اور سجدہ کریں گے، اس کے بعد بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ اب امام کے حساب سے وہ تیسری رکعت ہے، آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہو کر جو اب وہ آپ کی تیسری رکعت آپ مکمل کریں گے. تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ اس طریقے سے اپنی نماز کو ختم کر سکتے ہیں. اور ایک ساتھی نے یہ سوال کیا تھا کل کہ بھائی نماز کے اندر توجہ لانے کے واسطے کیا کرنا پڑتا؟ یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ آج کل ہماری مصروفیت اور دنیاوی کاموں کی وجہ سے نماز کے اندر توجہ ہماری باقی نہیں رہی. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز سے پہلے کی سنتوں کا اہتمام کریں. جیسے فجر سے پہلے کی سنت ہے وہ سنت موقدہ ہے، ظہر سے پہلے کی سنت ہے وہ سنت موقدہ ہے، پھر ظہر کے بعد کی جو سنت ہے وہ سنت موقدہ ہے، عصر سے پہلے کی جو سنت ہے وہ غیر موقدہ ہے، پھر مغرب کے بعد کی جو سنت ہے وہ سنت موقدہ ہے، پھر عشاء کے بعد کی جو سنت ہے وہ 2 رکعت سنت موقدہ ہے. یہ تقریباً 12 سنت موقدہ ہے. اس کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا جس نے ایک دن میں ان 12 سنتوں کو 12 رکعتوں کا اہتمام کرے گا، یعنی فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، ظہر کے بعد کی 2 رکعت، مغرب کے بعد کی 2 رکعت اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت، یہ سنت موقدہ ہے. ان سنتوں کا جو انسان اہتمام کرے گا وہ جنت میں اپنا محل بنوا لے گا، جنت میں اپنا محل بنوا لے گا. یہ حدیث کے اندر ہے. تو یہ سنت موقدہ کا اہتمام کرے گا. پہلی بات نماز میں توجہ اس سے آئے گی. دوسری بات نماز سے پہلے اپنے ذہن کو تھوڑا سا خالی کر لیں، یعنی کچھ دیر پہلے مسجد کو آئیں، کچھ دیر بیٹھ جائیں اور اپنے ذہن کو 100 بنا لیں کہ بھئی مجھے نماز پڑھنا ہے. یہ خیالات کو دور کر لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ذکر کا اہتمام کریں، استغفار کا یا درود شریف کا، اس کا اہتمام کریں. اس سے آپ کی ذہنی 100 خود بخود بنے گی. اس سے نماز کے اندر 100 حاصل ہوگی. اور نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ بغیر توجہ کے نماز پڑھیں گے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کالے کپڑے میں لپیٹ کر وہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی. تو ایسی نماز کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جس نماز میں ہماری کوئی توجہ ہی نہ ہو، بے توجہ کے ساتھ آ رہے ہیں، خالی الٹ اب جو ہے رسم کی طرح ادا کر کے چلے جا رہے ہیں. یہ ایسی نماز کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. ہم پڑھے یا نہ پڑھے اللہ کا کچھ بگڑنے والا، اللہ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری ذات کا فائدہ ہے اور ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. یہ ہمارے واسطے ہی کرنے کا ہے، اللہ کو کچھ بھی فائدہ پہنچانے کے واسطے کرنا نہیں ہے، ہماری ذات کے فائدے کے واسطے کرنا ہے. تو نماز کے اندر توجہ کا ہونا انتہائی ضروری چیز ہے. بغیر توجہ کے ہماری نماز اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو سمجھنے کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. سر کو تیل روزے کی حالت میں سر پر تیل لگایا جا سکتا ہے. رفع یدین کرنا نہیں کرنا. ہمارے پاس احناف کے نزدیک جو ہے فرسٹ پہلی مرتبہ جب تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اس وقت رفع یدین کرنا. رفع یدین کا مطلب ہاتھوں کو اٹھانا. تو پہلی تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت یا
سجدے میں جانے سے پہلے رکوع کے بعد یہ دونوں رفع یدین کرنا احناف کے نزدیک جو ہے سنت نہیں ہے، دوسرے ائمہ کے نزدیک سنت ہے، ہمارے پاس احناف کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ اگر وہ دوسرے مسلک کو فالو کرتے ہیں، شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک وہ سنت ہے، وہ رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع کے بعد یعنی سجدے میں جانے سے پہلے وہ رفع یدین کر سکتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک وہ چیز ثابت نہیں۔ بہرحال یہ مسلک کی اختلافات ہے، لیکن یہ عمل سنت ہے، سنت ہے، یعنی ہمارے احناف کے نزدیک نہیں کرنا سنت ہے، اور جو ہے دوسرے امام شافعی کے نزدیک کرنا سنت ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ اپنی تحقیق کے حساب سے امت کو ایک آسانی کے طور پر بتا دیے۔ آپ احادیث کے اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو احادیث کئی طرح کی ملتی ہے، حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ سجدے کے وقت بھی رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ سجدے کے وقت نہیں کرتے، اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی سجدے کے وقت کیوں نہیں کرتے تو پھر وہ لوگ پھر ہمارے پاس ہی لوٹ کے آئیں گے، تو بھائی یہ چیز ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے بولتے۔ حالانکہ وہ حدیث کے اندر صحیح حدیث ہے، وہ بھی ثابت ہے، نسائی شریف کے اندر، نسائی شریف امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب ہے المجتبیٰ بول کے، اس کے اندر ایک روایت ہے جس کے اندر بالکل صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہے کہ سجدوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا۔ ظاہر سی بات ہے سجدوں میں تو کوئی بھی رفع یدین نہیں کرتا، نہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں نہ شافعی مسلک والے کرتے ہیں۔ تو رفع یدین کرنا نہیں کرنا یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ دونوں حدیثیں لے کر آئے، ترمذی کے اندر طحاوی کے اندر دونوں طرح کی روایتیں لائی گئی ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، پھر ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کیا، پھر اس کے بعد آپ نے رفع یدین نہیں کیا، یہ بھی روایت ملتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا، لیکن پوری زندگی کیا یا نہیں کیا، تو یہاں حناف کہتے ہیں کہ پوری زندگی نہیں کیا، شروع زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، پھر بعد میں وہ نہیں کیا ہو، کیونکہ کچھ صحابہ سے اس طریقے سے روایت آئی ہے اور کچھ صحابہ سے اس طریقے سے روایت آئی ہے۔ تو یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے امت جو ہے آپس میں لڑ پڑے کہ تو رفع یدین نہیں کر رہا، کر رہا، ہاتھاں اٹھا رہا نہیں اٹھا رہا، زور سے تکبیر بول رہا نہیں بول رہا، یہ ساری چیزیں کیا ہے سنت درجے کی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ چیز سنت ہے اور ان کے نزدیک وہ چیز سنت ہے۔ اگر وہ اس کو سنت سمجھ کر کر رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اگر ہم اس کو سنت سمجھ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے نزدیک یہ بھی قابل قبول ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں گزرنا، جی نمازی کے سامنے سے آپ گزرنا حرام ہے، گزرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کی نماز ٹوٹ گئی یعنی آپ کو حدث لاحق ہو گیا اس وقت نکلنے کی اجازت ہے البتہ۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ نمازی کے سامنے اگر کوئی چیز ہے یعنی کہ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کے سامنے سے گزر سکتے ہیں، یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پیچھے کوئی آگے نماز پڑھ رہا ہے، میرے کو اب نکلنا ہے تو میں یہاں سے نکل سکتا ہوں، کیونکہ حدیث میں کیا ہے گزرنا، گزرنے کا مطلب مرور، ادھر سے ادھر ہونا، اس کو بولتے گزرنا، یہ نکلنا ہے، یہ گزرنا نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے پیچھے ایگزٹ پیچھے ہے، ایگزٹ پیچھے ہے تو ایگزٹ پیچھے ہے تو ہم اس طریقے سے مڑ کر نکل کے جا سکتے ہیں، لیکن گزر کر نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر مسجد کشادہ ہے یہ جیسے تو 3 صف چھوڑ کر اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ مسجد اگر کشادہ ہے تو 3 صف 4 صف چھوڑ کر اس کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں۔ نمازی کو اس کا خیال کر لینا چاہیے کہ میں کہاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہے خیال نہیں کرتے کہ جہاں بولے وہاں کر ٹھہر جاتے ہیں، اس میں جو ہے دوسرے لوگوں کو پریشانی ہوتی، تو پہلے خیال کر لیں کہ میں نماز کہاں پڑھ رہا ہوں، یا پھر نماز کے آگے کرسی رکھ لیں یا کوئی سترے کی شکل میں کوئی رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیا ہے سوال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ایک بار گوشت کھاتے تھے، کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ایک بار گوشت کھاتے تھے، اور آگے کیا ہے؟ اور عمر نے بھی وہی کیا، تو ہم کو روزہ کیا لکھے ہیں آپ؟ نہیں ایسا تو کوئی وہ نہیں ہے ایک ہی بار کھائے بول کے ایسا کوئی ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھاتے تھے اور گوشت کھانا پسند کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ گوشت کا پنجہ یعنی
جس کو اپن ران بولتے ہیں، وہ بہت زیادہ پسند تھی. حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہنڈی میں سے باضابطہ وہ کیا ہے پنجہ نکالا اور اس کو اس طریقے سے کھایا. آپ نے اس طریقے سے دونوں ہاتھوں میں پنجے کو پکڑ کر آپ نے اس طریقے سے گوشت کھایا ہے. تو گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانا تو اللہ کے رسول کی محبوب، یعنی گوشت کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، پسندیدہ تھا، اس میں کوئی حرج. ہاں حالات کے حساب سے کبھی واقع بھی گزرے، کبھی کھایا بھی ہے، تو ایسا کوئی نہیں کہ ایک مرتبہ ہی کھائے تھے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ جب تک آپ کو کھلائے آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. دونوں ہاتھوں سے کھا سکتے ہیں، اس لیفٹ ہینڈ سے بھی کھا سکتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا سکتے ہیں. لیفٹ ہینڈ سے نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا. یہ جو ہے یہ صرف یہاں تک یہ مین ہے. کھانا ایک ہے باضابطہ ہم کھانا کھا رہے ہیں یا روٹی کھا رہے ہیں یا جو بھی کھا رہے ہیں، کھانے پینے میں اور اکثر اچھے کاموں میں داہنے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے. لیکن کبھی کبھار مجبوری ہوتی ہے آپ کو یہ ہاتھ بھی استعمال کرنے کی، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے کھاوے نہیں. اب آپ یہ دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں تو آپ دونوں ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، مطلب یہ ہاتھ آپ کھانے کی جگہ نہیں لگ رہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ اس طریقے سے یہاں لے کے جائیں گے تو آپ کا سیدھا ہاتھ ہونا چاہیے، یہ پکڑنے میں کوئی حرج نہیں. اگر نماز میں اپنے بازو والے کی طبیعت خراب ہو گئی، مطلب نماز اچانک اگر کسی کی طبیعت بازو والے کی خراب ہو گئی تو کیا ہم نماز توڑ کے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ جو ہے اس وقت آپ کا نماز توڑنا، اگر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ بیچارے کی طبیعت خراب ہو جا رہی یا گر گیا انہیں بے ہوش ہو گیا، تو اس وقت آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ بھائی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ اس وقت نماز توڑ سکتے ہیں. توڑ کر پہلے اس کی طبیعت کا آپ خیال کریں گے، اپنی نماز کو پھر دوبارہ پڑھ لیں. کیونکہ بھائی اگر اس کی طبیعت خراب ہوئی، نماز آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اگر اس کو عین وقت میں اگر آپ ساتھ نہیں دیے تو اس کی طبیعت اور مزید بگڑ سکتی ہے. تو آپ کے لیے وہی حکم ہے کہ آپ پہلے نماز توڑ لیں اور اس کی صحت کا آپ پہلے خیال کریں. اسی طریقے سے کوئی زہریلی چیز آ گئی تو آپ اس وقت بھی آپ نماز توڑ سکتے ہیں. یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز ہے، شریعت دیکھیے ہمارے چیزوں کی بھی کتنا رعایت کرتی ہے، کہ اگر ہماری کوئی قیمتی چیز ہے جو ہماری نظر میں قیمتی ہو، آپ اس مثال کے طور پر آپ کا فون رکھا ہوا ہے، آپ ہونا تو نہیں چاہیے کہ ہم نماز کے وقت میں جو ہے فون سامنے رکھ لیں، جیبوں میں رکھ لو، کہیں کو خالی بھی لے کے اگر کوئی لے لیا کرے تو پھر پریشان. ہم کو بتانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جیب میں رہا تو سیف رہتا. سامنے رکھ لیے، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز، مسجد میں آپ اکیلے ہیں، فون رکھ لیے، پاکٹ رکھ لیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اتفاق سے کوئی آ گیا لے کے چلے گیا تو پھر آپ ہی کو پریشانی ہوتی. لیکن اتفاق سے آپ کی آنکھ دیکھ لیا کہ بھائی انہیں لے رہا، آپ اس وقت یہ خیال نہیں کرنا کہ میں نماز میں ہوں، بلکہ آپ اپنی چیز کی پہلے حفاظت کر لیں، پھر آپ نماز توڑ کر پھر نماز آپ کی بعد میں دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. شریعت نے آپ کو یہاں پر فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت پڑھے بغیر آپ رکوع میں چلے گئے تو آپ کو دوبارہ لوٹ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں آپ سجدے سہو کر لیں، کیونکہ وتر میں تکبیر کا بولنا واجب ہے اور قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے. اگر نماز میں واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جائے. دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ پڑھ کے ہماری برکات ہو گئی، ہم اس کے لیے تکبیر جب بولتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد بسم اللہ پڑھے بغیر ہی آپ کو دعائے قنوت پڑھنا ہے ہر سورے کے شروع میں. ہاں سورہ فاتحہ سے پہلے اور ضم سورہ سے پہلے، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. اگر بھول گئے چھوٹ گیا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مستحب یہی ہے کہ آپ جو ہے بسم اللہ پڑھ لیں. ہاں البتہ اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. زبان سے نیت ضروری نہیں ہے، نیت کا نام ہے دل کا ارادہ. زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے میں 2 رکعت فجر کی پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام کے پیچھے، یہ ساری چیزیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کتنی ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ بھائی امام کے پیچھے، کعبۃ اللہ کے پیچھے، کعبۃ اللہ کی طرف آپ کا رخ ہے، یہ ساری چیزیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. نیت کا مطلب ہے آپ میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ یقین رہنا کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، میں عصر پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو یقین رہنا، یہی نیت. اگر غلطی سے دوسرے نیت امام کے پیچھے ثنا پڑھنا، جی امام کے پیچھے ثنا پڑھی جائے.
اگر آپ امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہیں تو آپ امام کے پیچھے ثنا پڑھیں گے. اگر امام صاحب قرأت شروع کر دیے تب آپ کا ثنا پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا, اب آپ کو ثنا پڑھنا نہیں ہے. ایسے ہی آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے, تیسری رکعت میں شامل ہوئے تو بھی آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کب؟ جب آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ شریک ہوئے ہیں تب آپ کو ثنا پڑھنا ہے. ثنا پڑھنا عمدن ترک کر دی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ثنا پڑھنا سنت ہے. اگر کوئی جلدی میں آ کے ظہر کی جگہ عصر کا بول دیے, ہاں, وہاں پر اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا اپنی بھی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اتنے غلطی سے آپ کی زبان بولتے وقت یہ ہوگا کہ میں عصر کی پڑھ رہا ہوں, تو وہاں پر آپ کی نیت دیکھی جائے گی. بول کا اعتبار نہیں ہے, نیت کا اعتبار ہے. اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں ظہر ہی پڑھنے جا رہا ہوں تو آپ کی ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی. ٹوپی لگانا, یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے ایمان والو ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو. دیکھیے سطر بتایا تھا میں, سطر یہاں ناف کے اوپر سے گھٹنوں کے نیچے تک پورا سطر ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہم پہنے ہوئے ہیں وہ زینت میں ہیں. یہ ہمارا اوپر کا پہننا, پورا پیجامہ پہننا, ٹوپی لگانا, یہ زینت ہے. جتنی آپ زینت, نماز کے لیے آپ جتنا اچھا لباس پہن کے آ سکتے ہیں اتنا اچھا لباس پہن کر آئیے. زینت, خذوا زینتکم عند کل مسجد. زینت کا مطلب ایکسٹرا تیار ہونا. جو عورتیں میک اپ کرتے ہیں نا, میک اپ وہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ ٹوپی لگانا زینت کے حکم میں ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے ٹوپی لگانا. تو ٹوپی لگا کر ہی پڑھا جائے, اور یہ سمجھنا ہے کہ بھائی ٹوپی لگا کر پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے لہذا اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے, یہ بالکل غلط عمل ہے, چھوڑنا نہیں چاہیے. ٹوپی لگانا چاہیے. ہاں, اتفاق ایسا ہوگا کہ آپ کو ٹوپی نہیں ملی, آپ اس وقت اگر بغیر ٹوپی کے پڑھ لے رہے اس میں کوئی حرج کی بات ہے. لیکن بالا نہ ہونا بلکہ ٹوپی رکھ کے بھی ٹوپی نکال کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ تو زبردستی ہو گئی, شیطانی حرکت ہے. تو ٹوپی رکھ کے ٹوپی نہیں پہننا یہ غلط عمل ہے. آپ ٹوپی پہننے کا اہتمام کریں. ایک مرتبہ مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بھئی مسلمان جو ہے, یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ بھئی مسلمانوں کا رعب تھا کافروں کے اوپر. آج کیا بات ہے کہ مسلمانوں سے غیر قوم ڈر رہی نہیں. تو انہوں ایک دیہات کے اندر ایک یعنی غیروں کی طرف سے شر ہونے کا اندیشہ تھا, یعنی کہ بھئی شر پھیلائیں گے. تو اس طریقے سے ان لوگوں کی پلاننگ چل رہی تھی. تو وہ گاؤں والے کچھ لوگ آ کے ان کے پاس یہ بولے, بھئی ہمارے گاؤں میں جو ہے اس طریقے کے حالات آنے والے ہیں کہ بھئی جو غیر قوم ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کو ستا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, بلکہ اس طریقے سے آ کے بولے. تو مفتی سعید صاحب یہ بولے کہ بھئی اپنے گاؤں والوں کو بولو ذرا ٹوپیاں پہن کے رہو, بول کے بولو. ٹوپیاں پہننے سے کیا ہوتا, تمہارا ایک رعب دوسری قوم کے اوپر پڑتا. یعنی ہمارا ایک لباس, ہماری ایک پہچان ہے تو پہننا چاہیے, بہت اچھی چیز ہے. لیکن نہیں پہننا اور ہونا بلکہ نہیں پہننا یہ بہت بری بات ہے. تہجد کے وقت وتر پڑھنا, ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ. تو وتر پڑھنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ آپ تہجد میں اٹھیں, تہجد کی نماز ادا کریں, پھر وتر پڑھیں, یہ سب سے بہترین وقت ہے. لیکن جن کو تہجد میں اٹھنے کا یقین نہیں ہے, نہیں اٹھ سکتے یا عادت نہیں ہے, تو ویسے لوگوں کے واسطے کیا ہے, وہ عشاء کی سنت پڑھ کر وتر پڑھ لیں, یہ بہتر ہے. اب اگر آپ امام, اب دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. اب رمضان کا مہینہ چل رہا, رمضان کے مہینے میں وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی, غیر رمضان میں جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی. تو رمضان کے مہینے میں اب جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے یا پھر تہجد کے وقت میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, یہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے. یہاں پر رمضان میں اگر جماعت کے ساتھ ہو رہی تو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کی چیز ہے. جی بہتر ہے تو وتر ساتھ میں پڑھ لیا جائے, پھر اس وقت جو تھوڑا بہت وقت رہتا ہے اس میں 2 رکعت ہم 4 رکعت جو بھی ہو رہے ہو تہجد کی پڑھ لی تو بہتر ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی رحمت کرے. انشاءاللہ کل جو ہے تہجد پہلے پڑھیں پھر وتر پڑھیں. کل طلاق, خلا اور فسخ ان کے متعلق مسائل ہیں. طلاق, خلا اور فسخ نکاح.
तरह से बैठना